تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ اعراف آیات 59 تا 93۔ آگے کا مضمون۔ اب آگے وہی انذار کا مضمون جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، تاریخی دلائل سے واضح کیا گیا ہے اور عرب کی پچھلی قوموں میں سے ایک ایک کو لے کر دکھایا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا، لیکن انہوں نے اقتدار پا کر ناشکری کی روش اختیار کی، زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا کیا، عدل و قسط کو درہم برہم کیا۔ بالآخر اللہ نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا جس نے ان کو توحید اور عدل و قسط کے قیام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنے غرور اور گھمنڈ کے سبب سے نہ صرف یہ کہ رسول کی بات نہیں مانی بلکہ اس کے درپے آزار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اس قوم کو تباہ کر دیا۔ قریش کو یہ ساری تاریخ سنانے سے مقصود یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ بھی اسی عدالت میں ہے جس میں ان تمام قوموں کے مقدمے پیش ہو کر فیصل ہوئے اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو ان قوموں نے اختیار کی تو اس بے لاگ عدالت کا فیصلہ ان کے لیے کچھ مختلف ہو۔ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ خدا جب کسی قوم میں اپنا رسول بھیج دیتا ہے تو اس قوم کے لیے دو ہی راہیں باقی رہ جاتی ہیں، یا تو وہ اصلاح قبول کرے یا ہلاکت، اس کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ واضح رہے کہ آگے جن قوموں کی سرگزشتیں آ رہی ہیں، اہل عرب ان سے واقف تھے، لیکن یہ واقفیت دھندلی مبہم روایات کی شکل میں تھی۔ خاص کر ان کا اخلاقی پہلو تو بالکل ہی مبہم تھا۔ قرآن نے یہ ابہام کا پردہ اٹھا کر تاریخ کو از سر نو زندہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ کان کھول کر ان سرگزشتوں کو سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ دوسروں ہی کی حکایت نہیں ہے بلکہ یہ خود ان کی اپنی حکایت ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في خلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ قالوا
أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سحولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قالوا الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی، اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کے تسلط سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے ہم قوموں، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تمام عالم کے رب کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب معلوم ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے سے آئی، تاکہ وہ تمہیں باخبر کرے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ کشتی میں سوار اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ بے شک یہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جنہوں نے کفر کیا جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے ہم قوموں، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری دیانت دار سے ہوں۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تم ہی میں سے ایک شخص کے واسطے سے پہنچی تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کرے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت و کشادگی بخشی، تو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ بیٹھیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں؟ تو تم جس عذاب کی ہمیں دھمکی سنا رہے ہو اس کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تم پر تمہارے رب کی جانب سے ناپاکی اور قہر مسلط ہو چکے ہیں۔
کیا تم مجھ سے کچھ فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ بس ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنے فضل سے نجات دی، اور ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہو۔ بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچائیو، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ خدا نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور ملک میں تم کو تمکن بخشا، تم اس کے میدانوں میں محل تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ کی شانوں کو یاد رکھو اور ملک میں اودھم مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے ان بڑوں نے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان زیر دستوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا فرستادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس پیام پر جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ منکروں نے کہا ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور بولے کہ اے صالح، اگر تم خدا کے فرستادہ ہو تو وہ عذاب ہم پر لاؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ بس ان کو کپکپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر یہ کہہ کر چل دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا کے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بڑی ہی اوندھی عقل کے بلکہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس پر اس کی قوم والوں نے جواب دیا کہ ان کو اپنی بستی سے نکالو، یہ بڑے پارسا بنتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی نجات دی اور ان پر اچھی طرح پتھراؤ کر دیا۔ تو دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ چکی ہے، تو ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور ہر راہ میں دھمکیاں دیتے اہل ایمان کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس راہ کو کج کرتے نہ بیٹھو۔ یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو تم کو خدا نے زیادہ کیا، اور دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب کہ تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے بڑوں نے جنہوں نے تکبر کیا کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال کے رہیں گے، یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ اس نے کہا کیا جب کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہو تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھنے والے ٹھہریں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی؟ یہ ہم سے تو ہونے کا نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارے رب ہی کی یہی مشیت ہو تو اور بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں کفر کیا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو بڑے خسارے میں پڑو گے۔
تو ان کو کپکپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی گویا کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نامراد ہوئے۔ تو وہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ کر چل دیا کہ اے میرے ہم قوموں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کر دی، تو اب میں کفر کرنے والوں کا غم کیوں کروں؟ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ الی الآیہ۔ اس سورہ میں چونکہ قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے پہلے انہی قوموں کو لیا گیا ہے جو عرب کے شمال یا جنوب یا شمال مغرب میں نامور ہوئیں اور جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں کیفر کردار کو پہنچیں۔ ترتیب بیان بالکل تاریخی ہے، اس وجہ سے قوم نوح کو سب سے پہلے لیا۔ ہر قوم کی سرگزشت میں صرف اتنا ہی حصہ نمایاں کیا ہے جتنا انذار کے مقصد کے لحاظ سے ضروری تھا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تمام فساد فی الارض کی جڑ شرک ہے۔ کسی قوم کے شرک میں مبتلا ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظریات و عقائد اور اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر اعمال و اخلاق ہر چیز میں فطرت کی صراط مستقیم سے منحرف ہو گئی، اور اب زمین میں اس کا بڑھنا کسی خیر و صلاح کے بڑھنا نہیں بلکہ شر و فساد کا بڑھنا ہے، اور جب تک یہ قوم باقی رہے گی اس کے ہاتھوں انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول اپنی اصلاح کی دعوت اسی اصل نقطہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ چیز انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کی دعوت بغیر اس خصوصیت کے پائی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ وہ اصل انذار ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ اگر تم شرک سے تائب ہو کر خالص اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی راہ پر نہ آ گئے تو بس سمجھ لو کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ ہولناک دن سے مراد یہاں دنیاوی عذاب کا ہولناک دن ہے۔ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی اپنی قوموں کو دو عذابوں سے ڈراتے ہیں، ایک اس عذاب سے جو رسول کی تکذیب کے لازمی نتیجے کے طور پر دنیا میں آتا ہے، اور دوسرے اس عذاب سے جس سے جزا و سزا کے فیصلے کے دن آخرت میں لازماً دوچار ہونا پڑے گا۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ عذاب دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو ہولناک دن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ رسول کی تکذیب کے نتیجے کے طور پر جو عذاب آتا ہے وہ تذکیر و تنبیہ کی نوعیت کا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ عذاب اس قوم کی جڑ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد قومی حیثیت سے اس کا نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، شعراء 135۔ پھر ان کی قوم کا جواب اور اس جواب کی پاداش میں ان پر دنیا میں عذاب کا آنا یوں بیان ہوا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، 138 تا 139۔ اور ہم پر ہرگز عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر کے چھوڑا، اور بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ قال الملأ من قومه إلى الآیہ، ملأ کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی تمہاری ان باتوں کی بنا پر ہم تم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو تم نے باپ دادا کے دین کی تحقیر کی کہ جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ان کا تم انکار کر رہے ہو، پھر ستم یہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہونے کی دھمکی بھی سنا رہے ہو، درحالانکہ ہمارے حالات تم سے اور تمہارے نام لیواؤں کے حالات سے ہر اعتبار سے اچھے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی الی الآیہ،
حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کوئی سرپھرا اور بھٹکا ہوا آدمی نہ سمجھو، میں تمام عالم کے رب کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور جو کچھ میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ کم و کاست خدا ہی کی طرف سے سنا رہا ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ خدا کا پیغام بھی ہے اور میری طرف سے تمہارے حق میں انتہائی خیر خواہی کا بھی، کہ تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی، ناقدری اور دل آزاری، دشمنی و بیزاری کے باوجود تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور تمہارے ہاتھوں سب کچھ جھیل رہا ہوں۔ جذبہ ہمدردی و خیر خواہی کے سوا کسی اور جذبے کا میری اس تمام تگ و دو میں کوئی شائبہ نہیں، بس یہ اندیشہ اور یہ غم ہے کہ تم کہیں خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، اس وجہ سے تمہیں عذاب کا ڈراوا عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن میں خدا کی طرف سے وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم اپنے ظاہر کی چمک دمک کے ساتھ اگر اپنے ان روگوں سے بھی باخبر ہوتے جو تم اپنے سفید کپڑوں کے نیچے چھپا رکھے ہو تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ میں کتنی سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ إِلَى الْآيَةِ، یعنی کیا میری بات ماننے میں یہ چیز تمہیں مانے ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص پر تمہارے لیے یاد دہانی اتاری تاکہ وہ سامنے کے خطرے سے تمہیں کو آگاہ کرے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی رحمت کے سزاوار بنو۔ یہاں سوال اٹھا کے چھوڑ دی، جواب نہیں دیا، اس لیے کہ انداز کلام اظہار حسرت و افسوس کا ہے۔ اس اسلوب بیان میں یہ بات مضمر ہے کہ اگر تم سوچتے، غرور و انانیت کی راہ نہ دیتے تو یہ چیز تمہارے لیے تعجب اور استکبار کے بجائے ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہوتی کہ خدا نے تمہاری ہی اندر سے ایک شخص کو تمہیں نجات کی راہ دکھانے کے لیے اٹھایا۔ میں تمہارے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہوں، میرا ماضی و حاضر اور میرا اخلاق و کردار سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، میری زبان تمہاری زبان اور میرا دل تمہاری اپنی فطرت کا ترجمان ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہوتا کہ تم پر اتمام حجت کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا، یا یہ بہتر ہے کہ تمہاری اپنی ہی زبان اور تمہارا اپنا ہی درد آشنا دل تم پر گواہی دے؟ اسلوب کلام میں یہ ساری داستان مضمر ہے اور یہ اضمار ہی اس محل میں تقاضائے بلاغت ہے۔ آخر ان لوگوں کو غم بنانے سے کیا حاصل ہو جو سننے سے پہلے ہی اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے پر تولے ہوئے ہیں۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے انذار کا اصل مقصد لوگوں کے اندر خشیت و تقویٰ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہی خشیت و تقویٰ ہے جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کو رحمت الہی کا سزاوار بناتی ہے، برعکس اس کے جو لوگ نشانی عذاب اور فرشتوں کے مشاہدے کے منتظر ہوتے ہیں وہ در حقیقت اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ إِلَى الْآيَةِ، یعنی بالآخر وہ بات ہو کے رہی جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا۔ جب قوم نے تکذیب کر دی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد کے بعد بھی اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہ ہوئی تو ان لوگوں کے سوا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں پناہ لی، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس طوفان کی نوعیت پر ہم اس مقام میں بحث کریں گے جہاں قرآن نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہاں صرف یہ بات یاد رکھیے کہ غرق صرف وہ لوگ کیے گئے جو پیغمبر اور آیات الہی کی تکذیب میں پڑ گئے اور وہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پیغمبر کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے وہ انہی لوگوں پر آتا ہے جس پر پیغمبر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات کے دوابہ میں آباد تھی۔ اس علاقہ کے سوا اس زمانے میں کہیں اور انسانی آبادی تھی یا نہیں؟ یہ سوال تاریخ کے ایک ایسے دور سے متعلق ہے جس کا تعلق حقائق سے زیادہ قیاسات اور تخمینوں سے ہے۔
ہم یہاں اس سوال پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، البتہ یہ بات سنت الہی کی اٹل حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ عذاب صرف انہی لوگوں پر آیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عذاب اور ابتلا میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ شکل ہوتی ہے کہ کسی قوم پر کوئی مصیبت، قحط، وبا، زلزلہ، طوفان وغیرہ کے قسم کی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ اہل غفلت اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔ اس قسم کے ابتلائی مصائب جب نازل ہوتے ہیں تو ان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی آفت صرف مجرموں ہی تک محدود رہے، بلکہ اچھے برے سب ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس کے اعمال کی پاداش میں اتمام حجت کے بعد کوئی فیصلہ کن عذاب بھیجتا ہے۔ اس صورت میں عذاب کی زد سے وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو اصلاح کرنے والے یا اصلاح کرنے والوں کے پیرو ہوتے ہیں۔ انہم کانوا قوما امین، امون امیہ کی جمع ہے۔ یہ لفظ آنکھ کے اندھوں کے لیے بھی آتا ہے اور عقل و دل کے اندھوں کے لیے بھی۔ یہاں یہ عقل و دل کے اندھوں کے لیے آیا ہے۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ عقل و دل کے اندھے تھے۔ اللہ کا رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس ذریعہ کے بروئے کار آ جانے کے بعد قانون الہی میں کوئی اور چیز ایسی باقی نہیں رہ جاتی جس کا اتمام حجت کے لیے بروئے کار آنا ضروری ہو۔ اس وجہ سے رسول کے انذار کے بعد بھی جو لوگ آنکھیں نہیں کھولتے وہ دنیا میں اپنے وجود کی خود نفی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قدرت کیوں باقی رکھے جن کے دل کی آنکھیں چپاٹ ہو چکی ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ عاد عرب کی قدیم اقوام میں سے ہیں۔ ان کا تعلق سامی نسل میں سے ہے۔ ان کا مسکن جنوبی عرب میں احقاف کا علاقہ تھا۔ قرآن کے الفاظ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح سے مترشح ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس قوم کے پیشروؤں میں سے کچھ لوگوں نے جنوبی عرب کی طرف ہجرت کی اور وہاں رفتہ رفتہ بڑی قوت و شوکت حاصل کر لی۔ عرب کے لٹریچر میں یہ بات ہے کہ یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل تھے اور اپنے دبدبا و سولت کے لیے بھی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اخاہم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کی طرف دوسرے مقامات میں رسولا منہم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ رسول کا اپنی قوم کے اندر سے ہونا اتمام حجت کے نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اس کی طرف ہم نے اوپر بھی اشارہ کیا ہے اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اگرچہ ہر احسان کی طرح قوموں نے اس احسان کی بھی ہمیشہ ناقدری کی ہے۔ افلا تتقون یعنی کیا تم خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بالکل اسی محل میں حضرت نوح علیہ السلام نے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم فرمایا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، یعنی یہ جو تم ہم کو قہر و عذاب سے ڈراتے ہو یہ محض تمہاری خرد باختگی ہے۔ ہماری یہ ترقیاں ہمارے مستحق عذاب ہونے کی علامت ہیں یا منظور نظر اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یعنی یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا کے فرستادہ ہو اور ہمارے پاس تم کو خدا کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ محض تمہاری دھونس ہے اور ہم تم کو بالکل جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ ناصح کے ساتھ امین کی صفت یہاں اسی طرح آئی ہے جس طرح سورہ شعراء میں ہے۔ انی لکم رسول امین 143 شعراء۔
امانت خیانت کا ضد ہے۔ رسول کی ایک بڑی نمایاں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، یعنی جو پیغام اس کے حوالے کیا جاتا ہے وہ پوری امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیتا ہے، اس میں سر منہ کمی بیشی نہیں کرتا۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ میں قوم نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی خلافت دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی عینیہ اسی علاقے میں اقتدار حاصل ہوا جس میں قوم نوح علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام بالکل شمال میں تھی اور عاد کا علاقہ عرب کا جنوبی علاقہ تھا۔ اس خلافت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قوم نوح علیہ السلام کو اقتدار و تمکن حاصل ہوا اسی طرح ان کے بعد تم کو حاصل ہوا۔ اس یاد دہانی میں حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کا احسان بھی یاد دلایا ہے اور ان کو تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ احسان تو واضح ہے کہ جو تمکن و اقتدار قوم نوح علیہ السلام کو حاصل تھا وہ ان کو حاصل ہوا، اور تنبیہ یہ ہے کہ جب تم قوم نوح علیہ السلام کے اقتدار کے وارث ٹھہرائے گئے ہو تو ان کی سرگزشت اور ان کے انجام کو بھی یاد رکھو۔ اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس انجام سے وہ دوچار ہوئے تم اس انجام سے بچ جاؤ۔ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً خلق کے معنی یہاں ساخت کے ہیں۔ مثلاً وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ نساء 119۔ میں ان کو سجھاؤں گا پس وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو مسخ کریں گے۔ ساخت سے مراد ظاہر ہے کہ باطنی اور ظاہری دونوں ہی ساخت ہے، اس لیے کہ شیطان کے ایما سے مشرکوں نے اپنی فطرت کو بھی مسخ کیا اور اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اشارہ ہے، چوپایوں کے کان بھی کاٹے۔ بسطہ اور بسطہ دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ اس کے معنی کشادگی، وسعت اور پھیلاؤ کے ہیں۔ ظاہری اور باطنی دونوں ساختوں میں پھیلاؤ اور کشادگی زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خدا نے جسمانی اور عقلی دونوں اعتبار سے تفوق اور برتری عطا فرمائی۔ عرب کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد صحت جسمانی کے اعتبار سے بھی نمایاں تھی اور اپنے عقلی کارناموں کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی دھاک تھی۔ بقرہ میں طالوت کے متعلق فرمایا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہی بات یہاں زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً سے تعبیر ہوئی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آلاء جمع ہے الہ کی۔ اس کے معنی عام طور پر اہل لغت نے نعمت کے لیے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے معنی کرشمہ، شان، کارنامہ اور عجوبہ کے ہیں۔ ہمارے استاذ مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس لفظ کی تحقیق بیان کی ہے۔ انہوں نے مشہور شعرائے جاہلیت کے 10 شعر نقل کیے ہیں جن سے وہی معنی نکلتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات بھی اپنے اندر امتنان اور تنبیہ دونوں ہی کے پہلو رکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں جن جسمانی و عقلی قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کی قدر کرو، ان کا شکر ادا کرو، ان کے سبب سے فتنے میں نہ پڑو، خدا کی شانوں، عظمتوں اور قدرتوں کو یاد رکھو، یہی راستہ فلاح کا راستہ ہے۔ اگر تم نے اکڑ دکھائی تو یاد رکھو خدا کی پکڑ بھی بڑی ہی سخت ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اس فقرے میں قوم کا غصہ اور طنز دونوں مضمر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم رسالت کے مدعی ہو کر اس لیے تشریف لائے ہو کہ ہم تمہاری دھونس میں آ کر ان معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ تم سے توقع تو اس بات کی تھی کہ دین آبائی اور قوم کی عزت بڑھاؤ گے، لیکن تم سب کے دشمن بن کر اٹھے۔
फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। तो सुन रखो कि तुम्हारी अजाब की इन धमकियों से डर कर हम अपने बुज़ुर्गों के दीन से दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। अगर इस जुर्म में हम पर अजाब आने वाला है तो वो अजाब लाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब। क़द वक़अ इसी तरह का उसलूब बयान है जैसे अता अमरुल्लाह है, यानी अब ये चीज़ लाजिम हो गई, वाजिब हो गई, तुम इसके मुस्तहिक हो गए, बस सिर्फ इंतज़ार बाकी रह गया है। रिज्स के माना गंदगी और नापाकी के हैं और इससे मुराद यहाँ कुफ्र शिर्क और आमाल व अकायद की गंदगी और नापाकी है। रिज्स और गज़ब में लाजिम व मलजूम का रिश्ता है। मतलब यह है कि अजाब का मुतालबा कर रहे हो तो अब इसमें देर नहीं है, इसको आया ही समझो, इसलिए कि जिस नापाकी और गंदगी से खुदा का गज़ब भड़कता है उसकी बहुत बड़ी खेप तुमने अपने ऊपर लाद ली है। रिज्स का इतना बड़ा अंबार जमा कर लेने के बाद अब खुदा के सायका अजाब को दूर ना समझो। अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये कौम की इस बात का जवाब है कि भला हम अपने उन माबूदों को किस तरह छोड़ सकते हैं जिनको हम बाप दादा के ज़माने से पूछते चले आए हैं। फरमाया कि तुम्हारी ये हुज्जत बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम जिन चीज़ों को पूजते हो उनके नाम तो बेशक तुमने कुछ रख छोड़े हैं, लेकिन उन नामों का कोई मुसम्मा मौजूद नहीं है। उनके शरीक खुदा होने की कोई दलील ना अक्ल व फितरत के अंदर मौजूद है, ना खुदा ने अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए से कहीं ये खबर दी है कि उसने उनको अपना शरीक बनाया है। फिर वो क्या चीज़ है जिसकी बिना पर तुम उनको माबूद बनाए बैठे हो और उनकी हिमायत में मुझसे लड़ रहे हो। जहाँ तक खुदा का ताल्लुक़ है उसको तो तुम मानते ही हो, वो नज़ाई चीज़ नहीं है। इसकी दलील तुम्हारे पास भी मौजूद है। रहे तुम्हारे ये असनाम ख़याली तो उनके हक़ में क्या दलील है जो तुम पेश कर सकते हो। फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। मतलब ये है कि अब अगर अजाब देख कर ही मानना है तो अजाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ तक उसके असबाब का ताल्लुक़ है वो तो तुमने सब फराहम कर छोड़े हैं, इस वजह से उसका आना तो अमर कतई है, लेकिन अजाब लाना मेरा काम नहीं, खुदा का काम है। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिम मिन्ना व क़तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुमिनीन। ये उस सुन्नत इलाही का बयान है जो रसूल के ज़रिए से कौम पर हुज्जत तमाम कर देने के बाद लाजिमन ज़ाहिर होती है, और अल्लाह ताला रसूल और उसके साथियों को अपने फ़ज़ल ख़ास से अपनी हिफाजत में लेकर इलाक़ाए अज़ाब से निकाल देता है और रसूल के तमाम झुटलाने वालों की जड़ काट दी जाती है। ये फ़ैसला कुन अज़ाब होता है जो उस वक्त नाजिल होता है जब मुखातब कौम अपनी हद धर्मी और ज़िद से ये साबित कर देती है कि उसके अंदर सलाहियत ईमान की कोई रमक अब बाकी नहीं रही। वमा कानू मोमिनीन से इसी हकीकत की तरफ इशारा है।